علم الرجال کس لیے رکھا گیا بھائی؟ کیا ضرورت پڑ گئی علم الرجال کی؟ اگر ساری احادیث صحیح ہوتی، اوتھینٹک ہوتی، ساری احادیث سچی ہوتی، تو پھر علم الرجال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ساری احادیث سچی سے مراد یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعاً جو فرمایا ہے، اور واقعاً وہ جو حضور نے جو عمل کیا ہے، جو کہا ہے، جو فرمایا ہے، وہ تو صحیح ہیں، مگر علم الرجال کی ضرورت اس لیے پڑی کہ حضور کے نام سے جھوٹی احادیث بھی گڑی گئی، اور اس کا اقرار عالم اسلام کا ہر فرقہ کرتا ہے۔ ہر محدث، ہر فقیہ، ہر مفسر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ حضور کے نام سے لاکھوں احادیث، ہزاروں احادیث جھوٹی گڑھی گئی۔ تو اس لیے علم الرجال کو رکھا گیا کہ ہم جانچ سکے کہ آیا کون سی حدیث اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی واضح ہے کہ حضور سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کے بعد آپ کے نام سے من گھڑت روایتیں گڑھی گئیں، جھوٹی احادیث گڑھی گئیں، تو ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ ہم جج کیسے کریں گے؟ ہم فیصلہ کیسے کریں گے کہ آیا کون سی احادیث اوتھینٹک ہے، آپ کی حدیث ہیں، آپ کے اقوال ہیں، اور کون سی وہ روایتیں ہیں جو آپ کے نام سے منسوب کر دی گئیں، جسے گڑھ دیا گیا۔ تاریخ ہے، دور بنی امیہ میں، دور بنی عباس میں بے تحاشا حدیث روایتیں جو ہیں وہ جھوٹی جھوٹی روایتیں گڑھی گئیں، اور اہل بیت کے بغض میں گڑھی گئی، نبی اور اہل بیت نبی کے بغض میں احادیث گڑھی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے احادیث کو قرآن کی آیتوں سے ملا کر دیکھ لینا، آیات قرآنی سے ملا کر دیکھ لینا۔ اگر آیات قرآنی سے میری احادیث مطابقت رکھے، سملیرٹی رکھے، تو سمجھ جانا کہ وہ احادیث ہماری ہیں، اور اگر قرآن کچھ کہے، حدیث کچھ کہے، اگر قرآن اور حدیث کے درمیان تضاد ملے، اختلاف ملے، تو پھر ایسی روایتوں کو دیواروں پر دے مارنا، اس لیے کہ میرے اقوال کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ واہ، اس لیے کہ پہرا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اے میرے حبیب آپ کچھ نہیں کہتے، آپ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ یہ تو کرم ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ تو ان کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ توجہ، ورنہ ہمیں تو اس بات کا بھی شعور نہیں تھا، ہمیں تو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ قرآن کیا ہے، آیت کیا ہے، اور روایت کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن بھی ہم نے زبان رسالت سے ہم نے قرآن کو بھی سنا، اور حدیث بھی ہم نے نبی کی زبان سے سنی ہے، مگر یہ نبی کریم کا احسان ہے اور یہ امانت داری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کو حدیث بتایا، قرآن کو قرآن بتایا، آیت کو آیت بتایا، روایت کو روایت بتایا۔ یہ بھی نبی کریم کی امانت داری ہے، یہ ان کے صادق و امین ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ورنہ ہم نے نہ جبریل کو آتے دیکھا، ہم نے نہ وحی کو نازل ہوتے دیکھا، ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ زبان رسالت سے سنا، جو فرمایا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہاں تک کہ ایسے بھی منافقین گزرے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال پر شک کیا۔ مثلا وہ حدیث جو متواتر حدیث ہے، اور ایسی حدیث کہ تمام صحابہ کرام نے سب سے زیادہ جس حدیث کو نقل کیا ہے وہ یہ حدیث ہے۔ تقریباً روایتوں میں 18,000 صحابہ کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ وہ حدیث کیا ہے کہ حضور نے میدان غدیر میں یہ فرمایا کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی بات آ گئی تو واضح کرتے ہیں، یہ بھی ایک بغض ہے کہ جب یہ حدیث کو کہیں سے بھی ضعیف ثابت نہیں کیا جا سکا۔ آپ دیکھیے ایک ناسبی خارجی مفسرین کی ایک فہرست ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ پڑھیں، کہ جنہوں نے اپنی پوری ایڑی چوٹی کی زور لگا دی ہے صرف اس بات پر کہ اہل بیت سے منسوب جو بھی احادیث ہیں، اہل بیت کی عظمتوں پر جو بھی احادیث ہیں، روایتیں ہیں، کہیں سے بھی اس کو موضوع یا ضعیف قرار دے دیا جائے۔ موجود ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے
کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. بے شمار اس کے حوالے ہیں، بے شمار ریفرنسز ہیں اس کے، صحاح ستہ سے لے کر معجم طبرانی سے لے کر تفسیر در منصور سے لے کر کوکب دری سے لے کر اور جہ البطالب تک بے شمار کتابیں بھری پڑی ہیں. جناب المودت ہو، مودت و قربا ہو، بے شمار کتابیں کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. مگر جب اس پہ زور نہیں چلا، جب اس حدیث کو کہیں سے بھی ضعیف ثابت نہیں کیا جا سکا، موضوع ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کے متن پہ جو ہے وہ لوگوں نے ڈنڈی مارنا شروع کر دی. وہ کیا ہے؟ کہا کہ مولا کے معنی تو دوست کے ہیں، یعنی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. میں پوچھوں گا بے غیرت نبی تیرے دوست ہیں؟ منافق نبی تیرے دوست ہیں؟ جاہل نبی تیرے دوست ہیں؟ نبی کون ہیں؟ وہ حبیب خدا ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ اکبر. وہ حبیب اللہ ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، امت کے دوست نہیں ہیں، امت کے سردار ہیں. اللہ اکبر. مولانا طارق جمیل صاحب دیوبند مکتبہ فکر کے عالم دین ہیں، تبلیغی جماعت کے امیر جن کو مانا جاتا ہے، اتنے بڑے عالم دین. طارق جمیل پاکستان میں میں تھا تو ان سے ملاقات بھی ہوئی، انہوں نے اپنے گھر پہ میری دعوت بھی رکھی تھی، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے 600 اوراق پر، گلدستہ اہل بیت. اور خود انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا یہ 600 پیجز کی کتاب لکھنے کے لیے گلدستہ اہل بیت مجھے 400 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا، صرف 600 اوراق پر یہ کتاب لکھنے کے لیے گلدستہ اہل بیت. تو بہت حسین جملہ طارق جمیل صاحب جو ہیں انہوں نے بیان کیا ہے اس حدیث کے ذیل میں من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی تب تک میں حضرت علی کہتا تھا، مگر جب میں نے یہ حدیث پڑھ لی تو اب میں انہیں حضرت علی نہیں، انہیں مولا علی کہتا ہوں. مولا علی کہتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. اور وہ فرماتے ہیں کہ اور مولا سے مراد دوست نہیں ہیں، نبی امت کے دوست نہیں ہیں، نبی امت کے سردار ہیں. تو نبی فرما رہے میں جس کا سردار ہوں علی اس کا سردار ہے، میں جس کا حاکم ہوں علی اس کا حاکم ہے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. شکریہ.